وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور وہ توڑے گا اس کی حدود کو، يُدْخِلْهُ نَارًا وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پر کون سی حدود کا ذکر ہے؟ یہی حدود یعنی مواریث کی بات ہے، میراث کی تقسیم کی بات ہے۔ اور حدود کس کی جمع ہے؟ حد۔ حد کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ایک لکیر، اور لکیریں کس لیے ڈالی جاتی ہیں؟ ڈویژن کے لیے، تقسیم کے لیے۔ تو اس لکیر کو کراس نہیں کرنا، وہ باؤنڈریز جو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ذرا امیجن کریں، کسی کی زمین ہے بہت بڑی، کئی ایکڑز، فوت ہو گیا، اولاد نے کیا کیا؟ تقسیم کی۔ تقسیم کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ پھر باؤنڈری والز بنتی ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہر ایک اپنے حصے کو کیسے سیکیور کرتا ہے؟ باؤنڈری والز کے ساتھ۔ اب آپ کی باؤنڈری وال 1 ایکڑ کی تھی، اس سے آگے دوسرے بھائی کی زمین ہے، بھائی چلا گیا باہر، آپ نے دیکھا وہ تو آ نہیں رہا، اپنی دیوار توڑی اور باؤنڈری کراس کی اور دوسرا ایکڑ بھی اپنے میں ملا لی۔ اس کو حدود توڑنا کہتے ہیں۔ یا اسی طرح بینک بیلنس تھا، اس کو غلط طریقوں سے ہتھیا لیا، تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور جو اس کی حدود توڑے گا، یدخلہ نارن وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ یہ باؤنڈری والز توڑنا اور یہ لکیریں مٹانا، اور آپ کو معلوم ہے وہ بہت سخت حدیث ہے کہ اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو زمین کے نشان مٹائے۔ زمین کے نشان مٹانے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہی باؤنڈری والز کو ختم کرنا، یا بعض اوقات وال باقاعدہ پتھر اینٹ کی نہیں بنی ہوتی، نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھی اتنی فلاں کی یہاں تک حد ہے، کوئی اس میں چیز کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کوئی لکڑیاں کپچیاں ہو سکتی ہیں، کوئی چونا لگا کے یا کوئی عارضی نشان لگا کے نشان لگا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں پھر اسی میں آتی ہیں۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ اتنا غضب اللہ کا اس شخص پر نازل ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکالنے کا بھی نہیں سوچا جائے گا، رہو ہمیشہ یہی تمہارا گھر ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ مہین کا لفظ جو ہے ہے واو نون سے ہے، بے قدر کرنے والا، توہین آمیز، ذلیل و رسوا کرنے والا۔ اور ایسا عذاب 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جسمانی عذاب اور ایک ذہنی عذاب۔ عذاب و مہین 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسمانی اور قلبی، نفسی۔ مثلا مثال دیں، جسمانی عذاب میں کیا؟ چلے آخرت کو چھوڑے، دنیا میں کسی کو جسمانی ٹارچر دیا جا رہا ہے، مار رہے ہیں یا کسی بھی طرح ضرب لگا رہے ہیں یا کوئی اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ قلبی اور ذہنی عذاب کیا ہوتا ہے؟ مینٹل ٹارچر بھی۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل چھوٹے، تو 7ویں دن ان کا ختنہ کر دیتے ہیں، تو ان کو اس کی کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ جسمانی۔ لیکن اگر یہی ختنے بڑے ہو کر کیے جائیں، مثلا 15 سال کی عمر میں کسی کے کیے جائیں، تو صرف جسمانی نہیں ہوگی، مینٹل ٹارچر بھی ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ شعور بیدار ہو گیا نا۔ تو جب انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے نا، تو جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف کا سبب بھی بن جاتی ہے، پھر تو وہ مینٹل ٹارچر بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں جو انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، وہاں آگ میں جلنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ بھی پڑے گی، ناراضگی بھی ہے، توہین بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور انداز، دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں۔ جنت والی آیت میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین، جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں جمع سالم کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ خالدن فیہا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ بتائیے، کیا سمجھے آپ اس سے؟ جنت میں سارے مل جل کر رہیں گے، سارے مل جل کر رہیں گے، ایک کمپنی ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، ایک انجوائمنٹ ہوگی، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، مل جل کر انجوائے کریں گے۔ لیکن تکلیف انسان کو اکیلے سہنی پڑتی ہے، چاہے اس کے ساتھ 4 اور بھی گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، جنت میں 4 گئے تو چاروں کٹھے ہیں، مل کے انجوائے کر رہے ہیں۔ جہنم میں 4 گئے تو ہر ایک الگ الگ اپنے چیمبر میں بند ہوگا، تنہا ہوگا۔ تنہا 2 طرح سے ہوں گے لوگ جہنم میں۔ نمبر 1، جیسے کہ
سورۃ الہمزہ میں آتا ہے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ آگ ان پر چھائی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں وہ بند ہوں گے. یعنی آپ یوں سمجھے جیسے الگ الگ اوون ہیں یا الگ الگ چیمبرز ہیں، اور ہر ایک کو جلایا جا رہا ہے اور وہ اس چیمبر میں الگ کھڑا ہے. کوئی کسی کی چیخ پکار نہیں سنے گا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی یاد نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ذرا انسان بیمار ہو تو کیا ہوتا ہے اس کا حال، اس کو سب کی بھول جاتی ہے، اس کو اپنی ہوتی ہے پھر میرا کیا ہو رہا ہے. تکلیف کے وقت میں انسان ویسے بھی تنہا ہوتا ہے. تو جہنم میں دو طرح کی تنہائی ہے، آئسولیشن، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، کہ انسان پاس ہوں گے بلکہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. آپ کو معلوم جہنم میں لوگ ایک دوسرے پر لعنت کریں، وہ چیخے گا وہ اس کو لعنت کرے گا، چپ کرو تمہاری چیخوں نے میری تکلیف اور بڑھا دی. کوئی کسی کو دیکھنا بھی نہ چاہے گا کیونکہ شرمندگی ہے. دنیا میں ذرا کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپاتا ہے کہ نہیں لوگوں کو پتہ چلے گا تو بےزتی کی بات. تو جہنم میں بے عزتی بھی ہے، آئسولیشن بھی ہے، جلنے کا عذاب بھی ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنے ہی لوگ چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی جائیداد کی خاطر اپنی آخرت کس طرح برباد کر رہے ہیں. کوئی شک ہے اس آیت میں؟ اور یہ کسی کافر کے لیے کہی جا رہی ہے، یہ کسی مشرک کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ کسی منافق کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور شاید نمازیں پڑھتے ہوں اور شاید بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہوں، اور دوسری طرف لوگوں کو حق سے محروم کرتے ہوں. قرآن پاک میں جہنم کے جو عذاب کی ہمیشگی ہے اس میں ابداً کا لفظ 3 بار آیا، سورۃ النساء میں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الجن میں. 3 دفعہ آتا ہے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا. یہاں پر صرف خالدن فیہا آیا جو ایک طویل عرصے تک سزا کی طرف اشارہ ہے، اور ابدا کس کے لیے ہے؟ کفر اور شرک والوں کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ آیات قرآن پاک کی سمجھنے کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی کچھ مشکل آیات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجام کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت سخت آیات ہیں.